معنی میں آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ایک تو معنی ہوتا ہے جو لغوی معنی ہوتا ہے لغت میں، اور ایک معنی ہوتا ہے جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو صرف کے لغوی معنی پھیرنا اور تبدیل کرنا، پھیرنا اور تبدیل کرنا، جیسے فعل، یفعل، ہے نا، یہ تبدیلی جو ہوئی اسی کا نام ہے صرف۔ یا فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے نا، اسی کا نام ہے صرف، پھیرنا اور تبدیل کرنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور اس کے اندر تبدیلی کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ صرف وہ علم ہے، یہاں صرف انہوں نے لکھا ہے مصدر سے مختلف صیغے بنانا، ایسے نہیں، کہیں صرف وہ علم ہے جس سے کلموں کے بنانے اور اس میں تغیر یا الٹ پھیر کرنے اور اس میں تبدیلی کرنے کے طریقے کو بیان کیا جائے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان یہ علم پڑھے گا نا تو وہ کلمے کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اور اس کے اندر، اس کے بناوٹ کے اندر کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کے مطلب میدان، اس علم کا میدان، اس علم کا فیلڈ کیا ہے، یہ علم کس جگہ پہ امپلیمنٹ کریں گے آپ؟ تو کہا دو چیزوں کے اوپر، ایک اسم معرب کے اوپر۔ اسم معرب کہتے ہیں وہ اسم جس کا آخر ہمیشہ بدلتا رہے، جیسے زیدن، 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 تینوں چیز آپ اس میں بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم معرب، جو تینوں حرکتوں کو قبول کرے۔ صرف کا تعلق اسم معرب سے ہے، موضوع اس کا، اور فعل متصرف سے ہے، وہ فعل جس سے آپ مختلف صیغے بنا سکتے ہیں، جس سے آپ مختلف صیغے بنا سکتے ہیں۔ یہ علم وہاں پر امپلیمنٹ ہوگا، وہاں پہ اس کو نافذ کریں گے علم صرف کو۔ اس کے سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ سیکھ جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے اس کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں سیکھتا، سب ایک دوسرے کے بھروسے پہ ہوتے ہیں کہ وہ سیکھ لے، زید سیکھ لے، عمر سیکھ لے، بکر سیکھ لے، تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اس میں گنہگار ہوں گے۔ چلیے، اسی طریقے سے کلمہ کی قسمیں بتا رہے ہیں، کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ تو پہلے کلمہ کی تعریف جانتے ہیں، کلمہ کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد کلمہ کی قسم جانیں گے۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتلائے، جو اپنا معنی خود بتلائے، اور اس کی تین قسمیں ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ کلمہ کہتے ہیں کہ جو مفرد ہو اور اپنا معنی خود بتلائے، یا اس کو کسی معنی کے اوپر دلالت کرنے والے کے لیے، دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ عربی میں کہتے ہیں الکلمۃ لفظ۔ بعد میں وہ حساب کتاب وہ اچھا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا، مفرد، مفردن، تینوں چیزیں ہیں۔ ایک سیکنڈ، السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم. کہیے وہ لفظ جو مفرد ہو اور با معنی ہو. مفرد معنی تنہا، فرد سے ہے، فرد معنی اکیلا. وہ لفظ جو اکیلا بھی ہو اور کیا ہو، معنی دار ہو، اس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کہتے ہیں، ہے نا. اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3. بتائیے. اولاً کلمہ کی 2 قسمیں ہیں. اولاً کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اس طرح سے لکھیے گا اور اس کے اوپر اضافہ کیجیے گا. ایک موضوع اور ایک محمل. ایک موضوع اور ایک محمل. موضوع کہتے ہیں اس کلمہ کو جس کو کسی چیز کے اوپر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. جیسے کہتے ہیں چائے. اگر ہم کہیں گے تو مطلب چائے ایک طرح کی مشروب ہے جس کو پی جاتی ہے، سب لوگ پیتے ہیں اس کو چائے. لیکن کہتے ہیں شائے یا چائے وائے. کہاں چلو چائے شائے پیتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں. تو وائے کا کوئی معنی ہے؟ نہیں شیخ. نہیں ہے. تو یہ وائے کیا ہے؟ وائے محمل. کیا ہوا؟ محمل. محمل. محمل اس کا کوئی معنی نہیں ہے. پانی وانی، روٹی ووٹی، کھانا وانا. کھانا تو کھانا سمجھ رہے ہیں، وانا کیا ہے؟ تو وہی محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کلمہ کی 2 قسمیں. اولاً پہلے کہیں گے موضوع اور دوسرے کو کہیں گے محمل. موضوع جس کا جو با معنی ہو، معنی جس کا سمجھ میں آتا ہو، اور محمل جس کا معنی ہی نہ ہو. بس استعمال میں لوگ اس کو ایسے استعمال کرتے ہو، کپڑا وپڑا، کھانا وانا، پانی وانی، چائے وائے، اس طرح کی چیزیں. آنا جانا یہ کیا ہے جی؟ اس میں کون موضوع ہے، کون محمل ہے؟ آنا موضوع ہے، جانا بھی موضوع ہے. ہاں جانا بھی موضوع ہے. اب ایسی اگر لکھا جائے آنا جانا کون موضوع ہے کون محمل ہے، تو یہ مت کہہ دیجیے گا آنا موضوع ہے اور جانا محمل ہے. نہیں، دونوں موضوع ہے. تو کبھی کبھی دونوں موضوع بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی ایک موضوع ایک محمل استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے. اب وہ کلمہ جو موضوع ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اسم ہے، فعل ہے، اور حرف ہے. پہلی قسم اس کو کہتے ہیں اسم، دوسری قسم اس کو کہتے ہیں فعل، اور تیسری قسم اس کو کہتے ہیں حرف. اب تینوں کی تعریف دیکھیے. اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں، اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتلائے. جو اپنا معنی خود بتلائے، یہ یاد رکھیے گا یہ سب. اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جاتا ہو. اسم اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی کے اوپر خود دلالت کرے اور زمانہ ماضی، مستقبل اور حال میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہ پایا جاتا ہو. جیسے ہم کہیں گے رجولن آدمی، فرسن گھوڑا، مار گدھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسم ہے، اپنا معنی خود بتلا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں موجود ہے، کوئی بھی زمانہ موجود نہیں ہے. یہ اسم کی تعریف ہوئی. فعل کس کو کہتے ہیں؟ تو فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے، اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جاتا ہو. جیسے ہم کہیں گے ضربا، اس نے مارا. کب مارا؟ تو کہیے گا زمانہ گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں مارا ہے، ضربا. اور اگر ہم کہیں گے یضربو، تو کہیے گا ترجمہ ہوگا اس کا وہ ایک مرد مارتا ہے زمانے حال میں، یا مارے گا زمانے استقبال میں، مستقبل میں. دیکھا آپ نے، رجولن میں کوئی زمانہ نہیں ہے، فرسن میں کوئی زمانہ نہیں ہے، زیدن کوئی زمانہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے ضربا، فعلا، کروما،
हसीबा, है ना, अकला, जलसा, इन सब में क्या है, जमाना भी पाया जा रहा है। अगर कहेंगे जलसर रजुल, आदमी बैठ गया, कब बैठा, तो कहिएगा गुजरे हुए जमाने में, माजी में बैठा। यजलिसुर रजुल, आदमी बैठेगा या बैठता है या बैठेगा, बैठता यानी अभी बैठता है, या बैठेगा यानी आने वाले जमाने में बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों माना पाया जा रहा है। तो इसको कहेंगे फेल, इसको कहेंगे फेल, यानी वो अपना माना भी खुद बतला रहा है, और तीनों जमानों में से कोई एक जमाना, जमाने की तीन किस्म है। कोई काम हम करेंगे तो या तो उसको गुजरे हुए जमाने में कर चुके होंगे, या अभी कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सारे लोग, तो ये हमारा मौजूदा जमाने में ये काम हो रहा है। या कल हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो वो आइंदा जमाने में पढ़ेंगे। जमाना इन्हीं तीनों हालतों के ऊपर मुनहसर है, इसके अलावा कोई चौथा जमाना नहीं होता। इसी के अंदर कुछ चीजें लगा करके, कद लगा करके, माजी करीब यानी अभी अभी कोई काम हुआ है, काना लगा करके माजी बईद यानी बहुत दिन हो चुका है, ये हो चुका है। इसी तरीके से ये चीजें बनती हैं। इस्तिमरारी यानी काम चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है मामला, उसको बोलने के लिए तो कुछ न कुछ ऑक्सिलरी उसमें ला करके, अलग से ऐड करके उसको बनाया जाता है, जो तफसीली गुफ्तगू हम आपके सामने इंशाल्लाह सर्फ के इस दर्स में करेंगे। अभी बिगिनिंग मामला है, तो इन चीजों को, इन मानी को खूब अच्छी तरह से समझिए। फेल की तारीफ समझ गए। अब उसके बाद हर्फ, हर्फ कहते हैं उस कलमे को जो अपना माना खुद ना बतलाए, अपना माना खुद ना बतलाए, बल्कि दूसरे के साथ मिल करके बतलाए, दूसरे के साथ मिलकर बतलाए। जैसे हम कहेंगे हर्फ है कौन, मिन, हर्फ है इला। अगर हम कहें मिन, तो कहिएगा क्या मिन भाई, मिन माने से, क्या मिन, इला, इला माने तक, क्या तक, आगे पीछे कुछ तो बोलो, तब ना समझ में आएगी बात। तो इसी को हर्फ कहते हैं, जो अपना माना खुद न बतलाए। इसम अपना माना खुद बतलाएगा, वो किसी का मोहताज नहीं होगा अपना माना बतलाने में। फेल अपना माना खुद दे देगा, वो किसी का मोहताज नहीं होगा। इसमें जमाना मिला हुआ होगा, इसमें कोई जमाना नहीं मिला होगा। हर्फ अपना माना ही नहीं खुद बतला पाएगा जब तक इसके साथ किसी चीज को जोड़े नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे कहेंगे मिन, क्या मिन, तो कहिएगा मिन मदरसा, मदरसा से, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, घर तक, इलल बैती। तो मिन और इला में, जब मिन में मस्जिद जोड़े आप और इला में बैत जोड़े, तब वो अपना माना बतला दिया कि मिन माने मस्जिद से, इलल बैत घर तक। लेकिन अगर खाली मिन इला कहें तो से तक, क्या माना से तक, कोई बात हुआ, कोई बात हुई, से तक कोई बोले तो कोई बात नहीं हुई। जब तक उसको बतलाएंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं दूसरे से, तब तक वो माना नहीं बतलाएगा। इसी को कहते हैं हर्फ, इसी को क्या कहते हैं, हर्फ। अच्छी बात, तीनों समझ गए जी आप लोग खूब अच्छी तरह से, जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग समझे कि नहीं समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम एक टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। हैंड राइज कीजिएगा, और मॉनिटर्स जो हैं आप उनको अलाउ कीजिएगा, किसी को भी, जो जो अलाउ, जिनको अलाउ कीजिएगा वो जवाब देंगे। जिस, अभी जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, इसम, फेल और हर्फ, हम एक जुमला आपको बताते हैं, उसमें जरा हमें बतलाइएगा कौन फेल है, कौन हर्फ है, कौन इसम है। अल्लाह ताला फरमाता है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। इसमें बताइए कौन इसम है, कौन फेल है, कोई हर्फ है। बारी बारी करके आप अलाउ कीजिएगा, जो मॉनिटर हैं, जिनके पास कमांड है क्लास का। जी चलिए, हैंड राइज किया है लोगों ने, अलाउ कीजिए किसी को, हम जो पूछेंगे वो बताइएगा। जी कोई आए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम जी। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, इसमें हर्फ कहाँ है बताइए तो। बी हर्फ है शेख, बिल्लाही बी, में। चले माशाल्लाह, ठीक है, हो गया आपका। दूसरे को अलाउ कीजिए।
جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں اسم کہاں ہے جی؟ اللہ اس میں ہے۔ اللہ اسم ہے، لفظ جلالہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں، اب اس کے بعد جو بچا وہ تو فعل ہی ہوگا۔ تو آمنتو کیا ہے؟ کوئی بتائیے، کسی کو الاؤ کیجئے۔ فعل ہے شیخ، فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ زمانہ پایا جا رہا ہے، بس۔ اور باللہ کیوں اسم ہے؟ بولیے۔ اللہ کیونکہ اس میں وہ اس نام ہے ایک اللہ کا نام نام ہے، ہے، اور اس میں کوئی وہ زمانہ اپنا بھی معنی موجود، خود بتا رہا ہاں اپنا ہے، معنی نہیں خود ہے۔ بتلا رہا ہے، کوئی زمانہ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سبق سمجھ گئے اس کو۔ آمنتو باللہ و ملائکتی۔ سب سے زیادہ جو الٹ فیر ہوتا ہے نا جی، تبدیلی، وہ جو ہے نا فیل میں ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ الٹ پھیر، اٹھا پٹک، جوڑ گھٹاؤ، یہ حرف ملنا، یہ حرف کٹنا، یہ حذف ہونا، یہ سب فیل میں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اس سے کم اسم میں ہوتا ہے، اور حرف میں کچھ ہوتا ہی نہیں، حرف میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ بالکل بھی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ صرف میں فعل متصرف کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، یعنی وہ فعل جو اپنے حالت کو بدلتے رہتا ہے، چینج کرتے رہتا ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے فعل کی باتوں کو ہم لوگ یہاں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اسم کو پڑھیں گے۔ اب تک کی جتنی باتیں تھی سارے لوگ سمجھے، سمجھ گئے، یا کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھیے، اور سوال نہیں ہے تو بتائیے تاکہ آگے بڑھیں۔ چلے، میرے خیال سے نہیں ہوگا سوال۔ فعل کی اقسام کوئی پڑھیے تو اس کو۔ جی، زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں: ماضی، مضارع، امر۔ آگے بھی پڑھے شی۔ بس کیجیے۔ فعل کی اقسام و حالات، یعنی فعل کی قسم بھی بتائیں گے اور اس کی حالت کو بھی آپ کے سامنے بتلائی جائے گی۔ زمانہ کے اعتبار سے، یہ مختلف اعتبار ہے، اس کو دیکھتے رہیے۔ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں بتلائے، گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کے ہونے کو اوپر دلالت کرے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی۔ جیسے ہم کہیں گے ضرب زیدن، زید نے مارا، کب مارا؟ تو کہیے گا گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی مار کے فارغ ہو چکا، وہ زید فارغ ہو چکا، تو کہیں گے ضربا، یہ ماضی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا زمانہ استقبال، موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں، جس کو آپ کہتے ہیں پریزنٹ اور جس کو کہتے ہیں فیوچر، فیوچر میں یا ابھی موجودہ، موجودہ ایٹ پریزنٹ، اس وقت اگر کوئی کام کے ہونے کے اوپر دلالت کرے تو اس کو کہیں گے زمانہ حال یا فعل مضارع۔ اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع۔ ماضی کی بات ہو چکی، مضارع کی بات ہو چکی۔ امر، امر، امر کس کو کہیں گے؟ کہ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے زمانہ استقبال میں، آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم اور کمانڈ دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل امر۔ یہ فعل کی تین قسمیں ہوئی۔ زمانے کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، زمانہ کے اعتبار سے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے یا ہم ہی پوچھتے ہیں، چلیے تین ہی قسم کیوں ہوئی جی، پانچ قسم کیوں نہیں ہوئی زمانے کے اعتبار سے؟ بولیے، کوئی کسی کو الاؤ کیجئے۔
السلام علیکم شیخ. क्योंकि फेल वालेकुम सलाम। मुजारे दो हाल है ना. زمانہ 3 ہی ہوئے زمانے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ 3 ہی ہے، 4 ہوگا ہی نہیں، 5 ہوگا ہی نہیں. تو ظاہر ہے زمانے کے اعتبار سے جب اس کی قسم کیجیے گا تو 3 ہی نہ بنے گا جی. जी शेख. اور ہم بتلا بھی دیے کہ چلیے کبھی کوئی کام ہوا ابھی فوراً ہوا ہے یا کچھ دیر بعد ہوا ہے، کچھ دیر پہلے ہوا ہے، تو اس کو بتلانے کے لیے الگ الگ سے کچھ کچھ حرف آتے ہیں جس کو اگر فعل کے اوپر ایڈ کر دیجیے گا تو وہ معنی آپ کو دے دے گا، وہ معنی آپ کو دے دے گا. لیکن بنیادی طور پر زمانے کی یہی 3 قسمیں ہیں: ماضی، ماضی، اور اس طرح سے حال اور مستقبل، استقبال. جی چلیں. عدد کے اعتبار تینوں سے تینوں فعل کی کی تینوں صیغہ. تینوں ہاں تینوں کی مثالیں آپ سمجھ گئے. جی الحمدللہ. ماضی کی مثال جیسے ضربا، ماضی کی مثال جیسے کتبا، ماضی کی مثال جیسے خرجا، ماضی کی مثال جیسے کروما، ماضی کی مثال جیسے نصرا، ہے نا. اب آئندہ سبق میں جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ سب لوگ 10 مثالیں ماضی کی لکھ کر لے کے آئیے گا، جیسے ابھی ہم نے بتلایا ہے 10 مثالیں. اچھی بات ہے، سمجھ گئے سارے لوگ؟ ٹاسک سمجھ میں آیا؟ سب اپنے اپنے مانیٹرز کو بھیجیے گا، ہم ان سے رپورٹ لیں گے کہ کس نے ہوم ورک کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے فعل مضارع جو زمانہ حال اور زمانہ استقبال کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کی مثال ہے یکتبو، ینصرو، یخرجو، یضربو. یہ سب مثال ہو. یکرمو، یبعثو، یہ ساری مثالیں کس کی ہوں گی؟ فعل مضارع کی ہوں گی. تو فعل مضارع کے بھی 10 مضارع کے افعال لکھ کر کے لے کے آئیے. خالی اتنا ہی لکھنا ہے: یضربو، یکرمو، یبعثو، یرجعو، ہاں، یخرجو. اس طرح سے 10 لکھ کر لے کر آئیے گا. ایک جگہ لکھ دیجیے گا کاپی کے اوپر میں ماضی، اب ماضی اس کے نیچے نیچے 10 صیغہ بنا دیا. ادھر لکھ دیا مضارع، مضارع کے نیچے نیچے 10 الفاظ ذکر کر دیا اور مضارع کو لکھ دیا اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امر، اسی سے امر بناتے چلے جائیے گا. 10 وہ بنا کر لے کر آئیے گا. 10 10 10 30، 30 ہونا چاہیے کل. یہاں ایک بات جان لیجئے کہ کچھ صرفی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسم کہتے ہیں؟ 4 قسم. اور وہ جیسے یہاں امر کا ذکر آیا نا، تو ویسی نہیں ہے. کہ ظاہر ہے کسی بھی کام کے آپ کرنے کا حکم دیجئے گا تو کسی کام سے روک بھی تو سکتے ہیں. جاؤ، مت جاؤ، اٹھو، مت بیٹھو، کھاؤ، نہ کھاؤ، سو، مت سو. منع بھی تو کر سکتے ہیں کسی کام سے، تو اسی کو کہتے ہیں نہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں. امر مانے آرڈر دینا، اور نہیں کے مانے منع کرنا، روکنا اس کام سے. تو کچھ لوگوں نے، کچھ صرفیوں نے کہا کہ نہیں کو بھی ایک مستقل قسم مان لیا جائے. تو کہیں کہ فعل کی 4 قسم ہے. کیسے کیسے؟ تو کہتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، اور اسی طریقے سے فعل امر، فعل نہیں. 4 قسم، 4 قسم. لیکن نہیں جو ہے یہ فعل امر کا ہی معاملہ ہے، اسی لیے اس کو اکثر صرفی جو ہے اس کو مستقل کوئی قسم نہیں بناتے ہیں، اس کو کوئی مستقل قسم نہیں بناتے ہیں. چلیں اس کے بعد پڑھیے. عدد کے اعتبار سے فعل کی صیغے: ہاں، 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع. جمع. عدد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے یعنی اس کے فاعل کے عدد کے اعتبار سے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں. دیکھیے آپ جب بھی پڑھتے ہوں گے دوسری کوئی بھی زبان میں، تو یا تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے. 2 چیزیں.
واحد جمع. اردو میں بھی ایک کے لیے کہتے ہیں واحد، اور ایک سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے اس کو کہیں گے جمع. لیکن عربی زبان تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یہاں کیا معاملہ ہے؟ ایک کو کہیں گے واحد، اور اگر دو ہوگا تو اس کو کہیں گے تسنیہ، اور تین ہوگا اور تین سے زیادہ چاہے جتنا بھی ہو اس کو کہیں گے جمع. سمجھ گئے؟ واحد ایک کو اکیلے کو کہیں گے، تسنیہ دو کو کہیں گے، اور جمع دو سے زائد یا دو تین اور تین سے زائد جتنا بھی ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ تسنیہ کہیں گے. چلیے. فاعل کے اعتبار سے فعل کی صیغے: غائب، حاضر، مخاطب، متکلم. فاعل کے اعتبار سے یعنی جس کسی نے اس کام کو انجام دیا ہے، یا تو وہ وہاں پہ موجود ہوگا تو اس کو کہیں گے کہ حاضر ہے، یا وہ وہاں موجود نہیں ہوگا تو اس کو کہیں گے غائب ہے. کیا ہے؟ غائب ہے. اور اسی طریقے سے متکلم بات کرنے والا اپنے متعلق کچھ کہہ رہا ہوگا، میں نے یہ کیا، میں کھانا کھا لیا، میں یہاں گیا، میں نے اس سے بات کی، ہے نا، میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو نکالا، میں نے اس کو یہ حکم دیا. یہ میں نے جو بات آ رہی ہے نا، یعنی آدمی اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے متکلم. اور دوسرے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور وہ وہاں موجود نہیں ہے تو کہیں گے وہ ایسا کیا، وہ ایسا کیا، وہ گیا، وہ کھایا، وہ پیا، وہ مارا. تو یہ ساری باتیں ہوں گی غائب. اور جو حاضر ہوگا اس کو کہیں گے تو جا، تو اٹھ، تو بیٹھ، تو کھا، ہے نا. تو یہ کہیں گے تو کر کے جو بات کر رہے ہیں، تم لوگ، یہ کیا ہوگا؟ حاضر. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے نہیں سمجھے جی؟ شیخ ایک اور بار ریپیٹ کر دیے گا پلیز. دیکھیے، اگر کوئی کسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی مجلس میں نہیں ہے موجود تو اس کو کہیں گے وہ گیا، وہ کھایا، وہ پیا، وہ سویا، وہ مارا. زارابا زیدون فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے زارابا زیدون. اور کیا ہے؟ غائب ہے. زارابا غائب کا صیغہ ہے. تو کہیں گے کیا ترجمہ کریں گے؟ اس ایک مرد نے مارا، یہ ترجمہ ہوگا، اس ایک مرد نے مارا. اور اگر اسی کو ہم کہیں گے تضربو، تو ایک مرد نے مارا، اور اضربو میں ایک مرد نے مارا، یہ ہوگا ترجمہ. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے گا تو فاعل کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہوں گی. یا تو فاعل غائب ہوگا، وہاں سے موجود نہیں ہوگا، جائے واردات کے اوپر، موقع واردات کے اوپر موجود نہیں ہوگا فعل. یا فاعل موجود نہیں ہوگا، فعل نہیں، فاعل موجود نہیں ہوگا. یا فاعل وہاں موجود ہوگا، حاضر ہوگا. یا نہیں تو آدمی جو بات کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں بات کرے گا. چلیے. جنس کے اعتبار سے فعل کے صیغے: مذکر، مؤنث. جی، جنس کے اعتبار سے یعنی یہ میل اور فیمیل کے اعتبار سے کتنے قسم ہوگی اس کی؟ دو قسم، یا تو مذکر یا مؤنث. یعنی بات کرنے والا یا جس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے یا تو وہ مرد ہوگا یا نہیں تو عورت ہوگی. عورت ہوگی تو اس کے لیے الگ صیغہ استعمال کریں گے، مرد ہوگی تو اس کے لیے مرد ہوگا تو اس کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوگا. عورت کے لیے الگ صیغہ، مرد کے لیے الگ صیغہ. بس یہ اتنے ہی تک سبق ہے. یہ سبق سارے لوگ یاد کر کے آئیے، اپنے مانیٹرز کو سنائیے گا، اور وہ جو ہوم ورک کہا ہے وہ کر کے آئیے گا تاکہ ہم سب سے رپورٹ لیں. کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.